سکون راوریږي د زړه په پرهار پیوند. نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. غسل کے بارے میں چند ضروری باتیں آپ سمجھیں. سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ آیا حالت جنابت میں کسی سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، کھانا پینا وغیرہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، غسل کے بعد جیسے ہی حالت جنابت میں انسان ہو جائے، یعنی غسل فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، تو فوراً غسل کر لینا چاہیے. لیکن اگر آپ نے تاخیر کر دیا اور تاخیر کرتے کرتے آپ نے کسی سے سلام کیا یا آپ نے مصافحہ کیا یا آپ نے کچھ کھایا پیا تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک حکمی جو ہے وہ نجاست ہے. کسی سے ہاتھ ملانا اس کو ناپاک نہیں کرتا، یا مثال کے طور پر کھانا پینا یا انسان اس حال میں ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ ایک حکمی نجاست ہے، انسان اس حال میں قرآن نہیں پڑھ سکتا اور اسی طرح وہ مسجد نہیں جا سکتا. باقی جو ذکر و اذکار ہے، درود شریف ہے وغیرہ، وہ کر سکتا ہے. ایک اور سوال ہے کہ اگر غسل کے بعد کچھ منی دوبارہ نکلے پیشاب کے راستے سے، تو اس صورت میں آیا دوبارہ غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلے کو سمجھیں. منی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہوت اور تیزی کے ساتھ نکلے. تو اگر غسل کے بعد یہی صورت ہو، یعنی شہوت کی حالت ہو، جس کو ہم عام اصطلاح میں انتشار کی حالت بولتے ہیں، اگر یہی حال ہو اور پھر منی نکلے تو اس صورت میں تو غسل واجب ہوگا. لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بیماری سے ہوتی ہے، اس کو بعد میں جو ہے وہ مطلب آرام سے تھوڑا تھوڑا وہ پانی بعد میں بھی آتا رہتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ غسل واجب نہیں ہوگا. کیونکہ وہ اس کی مثال یوں سمجھے کہ وہ گویا کہ وہ بچی ہوئی منی ہے جو بعد میں نکل رہی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ غسل دوبارہ واجب نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیر. سکون راوریږي د زړه په پرهار